کئی ہزار سال پہلے ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی ظالم و سرکش تھا، جو کہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور لوگوں سے بھی اپنی عبادت کرواتا تھا، اور جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے یا اس کی نافرمانی کرتے تو یہ ان پر ظلم کرتا اور ان پر ستم کرتا۔ نمرود کا محل کئی قیمتی پتھروں اور بتوں سے سجا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کو اور ان کو راہ دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن نمرود کی سرکشی اور بادشاہت کی غرور نے اس کو اللہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تم خدا ہو، اگر تم میں اتنی جرت ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھاؤ۔ تو نمرود لاجواب ہو گیا اور غصے میں اس نے یہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کی اور وہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی تاکہ ان کو آگ میں جھونکا جائے۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے کارکنوں نے نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا، اور وہ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ لوگ آس پاس بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ ہوا۔ جب نمرود کو پتہ لگا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا، لیکن نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ پر یقین نہ لایا۔ اس کے بعد نمرود نے ایک بہت ہی بڑا بت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو حکم دیا کہ اتنا بڑا بت بناؤ تاکہ اس کا سر اور اس کی لمبائی آسمانوں تک چھو جائے۔ یہ بت تعمیر ہونے کے بعد نمرود اس کے اوپر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو، آسمانی خدا مجھے جواب نہیں دے رہا، دیکھو میں ہی تمہارا خدا ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو۔ لیکن نمرود اس بات سے غافل تھا کہ وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس کا منتظر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا اور اس کو ایمان قبول کرنے کا کہا اور اسے 3 دن کی مہلت دے دی، لیکن نمرود نے اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ تیسرے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر نمرود کے لشکر پر چھوڑ دیا، جن کی تعداد اتنی تھی کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ مچھروں نے نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا اور تمام سپاہیوں کا خون چوس کر ان کے گوشت کو کھا گئے اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی، اور ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک جا پہنچا اور اس کا دماغ کھانے لگا۔ نمرود درد کے مارے پاگل ہو رہا تھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے سر پر ڈنڈا ماریں تاکہ یہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیں۔ جب وہ ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتے، لیکن جیسے ہی ڈنڈا رکتا تو پھر سے مچھر کھانا شروع کر دیتا۔ یہ تقریباً 400 سال تک وہ مچھر اس کے دماغ کے اندر رہا اور اس کے سر پر ڈنڈے پڑتے رہے اور اس کو ایک دردناک موت نصیب ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔